بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ تو آج ہم جس ٹاپک پہ بات کریں گے وہ ہے برطانیہ کی ثقافت اور کلچر، امپیریل آئیڈیالوجی آف برٹش امپائر۔ تو جو لوگ بھی میری ویڈیو پہ فرسٹ ٹائم آئیں پلیز ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ تھینک یو۔ برطانوی سلطنت کا سامراجی نظریہ عقائد، جواز اور طرز عمل کا ایک پیچیدہ اور ابھرتا ہوا مجموعہ تھا جس نے 16ویں سے 20ویں صدی تک برطانوی نو آبادیاتی حکمرانی کی توسیع اور بحالی کی بنیاد رکھی۔ اس کی جڑیں اقتصادی، سیاسی، ثقافتی اور نسلی نظریات کے امتزاج سے جڑی تھیں، جنہوں نے وسیع خطوں اور متنوع آبادیوں پر برطانیہ کے تسلط کا جواز پیش کیا۔ ذیل میں اس کے نظریے کے کلیدی عناصر کا ایک جامع جائزہ ہے۔ نمبر 1، معاشی جواز، مرسنٹائلزم۔ ابتدائی سامراجی نظریہ تجارتی نظریات سے بہت زیادہ متاثر تھا، جو کالونیوں کو خام مال کے ذریعے اور تیار مال کے بازار کے طور پر دیکھتے تھے۔ برطانوی سلطنت کو تجارتی اجارہ داریوں اور دولت جمع کرنے کے ذریعے مادر وطن کو مالا مال کرنے کے ایک ذریعے کے طور پر دیکھا جاتا تھا۔ سرمایہ داری اور صنعت کاری 19ویں صدی کے دوران نظریہ آزاد تجارت اور کالونیوں کے عالمی سرمایہ دارانہ معیشت میں انضمام کی حمایت کرنے کے لیے منتقل ہوا۔ کالونیوں نے کپاس، چائے اور ربڑ جیسے وسائل فراہم کیے جس نے برطانیہ کے صنعتی انقلاب کو ہوا دی۔ وسائل کا استعمال سلطنت کو برطانیہ اور ظاہری طور پر دنیا کے فائدے کے لیے غیر استعمال شدہ وسائل کے استحصال کرنے کے طریقے کے طور پر جائز قرار دیا گیا تھا۔ سیاسی اور اسٹریٹجک محرکات، جیو پولیٹیکل پاور۔ کالونیوں کے کنٹرول کو عالمی سپر پاور کے طور پر برطانیہ کی حیثیت کو برقرار رکھنے کے لیے ضروری سمجھا جاتا تھا۔ جبرالٹر، نہر سوئز اور سنگاپور جیسے تصادیراتی مقامات بحری غلبے اور عالمی تجارتی راستوں کے لیے اہم تھے۔ طاقت کا توازن۔ کالونیاں اکثر حریف یورپی طاقتوں مثلاً فرانس، جرمنی، روس کو کلیدی خطوں میں اثر و رسوخ حاصل کرنے سے روکنے کے لیے حاصل کی جاتی تھیں۔ مہذب مشن۔ برطانوی سامراجیوں نے اکثر اپنی حکمرانی کو پسماندہ معاشروں میں نظم و نسق لانے کے لیے ایک خیراتی کشش کے طور پر تیار کیا۔ ثقافتی اور نسلی نظریات۔ برڈن کی نظم سے مشہور اس تصور نے سامراج کو غیر یورپی لوگوں کو تہذیب اور ترقی کرنے کا اخلاقی فرض قرار دیا۔ اس کی جڑیں ایک پدرانہ اور نسل پرستانہ عالمی نظریے سے جڑی ہوئی تھیں جس نے مغربی ثقافت پر برتری حاصل کی تھی۔ سوشل ڈارودازم۔ نسلی درجہ بندی کو سیڈو سائنسی نظریات کے ذریعے جائز قرار دیا گیا تھا، جس میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ یورپی لوگ حیاتیاتی اور ثقافتی طور پر دوسری نسلوں سے برتر ہیں۔ انگریزی زبان، عیسائیت اور برطانوی رسم و رواج کے پھیلاؤ کو نو آبادیاتی معاشروں کو بہتر کرنے کے طریقے کے طور پر دیکھا جاتا تھا۔ مشنریوں نے اس عمل میں اہم کردار ادا کیا۔ نمبر نیکسٹ ہے مذہبی جواز۔ مسیحی مشنری جوش۔ بہت سے برطانویوں کا خیال تھا کہ یہ ان کا الہی فریضہ ہے کہ وہ عیسائیت کو غیرت مند آبادیوں تک پھیلا دیں۔ مشنری معاشرے افریقہ، ایشیا اور بحر الکاہل میں سرگرم تھے۔ پرووائڈنٹلزم۔ کچھ سامراجیوں کا خیال تھا کہ برطانیہ کا عالمی تسلط خدا کے فضل کا ثبوت اور خدائی منصوبے کا حصہ ہے۔ قانونی اور انتظامی فریم ورک۔ قانون کی حکمرانی۔ برطانوی سامراجی نظریے نے اکثر برطانوی قانونی نظام کو کالونیوں میں تہذیب لانے کے طریقے کے طور پر متعارف کرانے پر زور دیا، تاہم یہ نظام اکثر مقامی مزاحمت کو دبانے اور کنٹرول حاصل کرنے کے لیے رائج کیا گیا تھا۔ بالواسطہ اصول۔ کچھ خطوں میں انگریزوں نے مقامی اشرافیہ اور روایتی ڈھانچے کو حکومت کرنے کے لیے استعمال کیا، جس سے سستی اور زیادہ مؤثر انتظامیہ کی اجازت ملی۔ تقسیم کرو اور حکومت کرو۔ انگریزوں نے کنٹرول برقرار رکھنے اور متحد مزاحمت کو روکنے کے لیے نسلی، مذہبی اور قبائلی تقسیم کا اکثر استحصال کیا۔ قوم پرستی اور حب الوطنی۔ امپیریل پرائڈ۔ سلطنت بہت سے برطانویوں کے لیے قومی فخر اور شناخت کا ذریعہ تھی۔ 1851 کی عظیم نمائش جیسے واقعات نے سلطنت کی دولت اور طاقت کو ظاہر کیا۔ جنگوئزم۔ جارحانہ قوم پرستی اور عسکریت پسندی کو اکثر سامراجی منصوبوں کے لیے عوامی حمایت حاصل کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، خاص طور پر بوائر جنگوں جیسے تنازعات کے دوران۔ مزاحمت اور تنقید۔ سامراجی مخالف تحریکیں۔ نو آبادیاتی لوگوں نے بغاوتوں، سیاسی تحریکوں اور ثقافتی احیاء کے ذریعے برطانوی حکمرانی کے خلاف مزاحمت کی۔ مثالوں میں 1857 کی ہندوستانی بغاوت، کینیا میں ماؤ بغاوت اور ہندوستان میں گاندھی کی عدم تشدد کی مزاحمت شامل تھی۔ گھریلو تنقید۔ کچھ برطانوی دانشور اور کارکن جیسے جان ہوبوسن اور ای ڈی مورال نے سامراج کو استحصالی اور اخلاقی طور پر دیوالیہ قرار دیتے ہوئے تنقید کی۔ غلامی مخالف تحریک نے سامراجی نظریے کے پہلوؤں کو بھی چیلنج کیا۔
وراثت اور زوال ڈی کلونائزیشن دوسری جنگ عظیم کے بعد سلطنت کو برقرار رکھنے کے معاشی اور اخلاقی اخراجات ناقابل برداشت ہو گئے۔ کالونیوں نے مذاکرات، احتجاج اور مسلح جدوجہد کے ذریعے آزادی حاصل کی۔ پوسٹ نوآبادیاتی اثرات برطانوی سامراج کی وراثت میں معاوضے، ثقافتی سامراج اور سابق کالونیوں پر استعمار کے طویل مدتی اثرات کے بارے میں جاری بحثیں شامل ہیں۔ امپیریل آئیڈیالوجی کی فکری بنیادیں روشن خیالی جبکہ روشن خیالی نے عقل اور ترقی پر زور دیا، کچھ روشن خیال مفکرین مثلاً جان لاک، ایمانوئل کانٹ نے بھی استعمار کے لیے فکری جواز فراہم کیا۔ مثال کے طور پر لاک کے جائیداد کے نظریات کو یہ دلیل دینے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا کہ امریکہ اور دیگر جگہوں پر غیر کاشت زمین پر یورپیوں کے ذریعے قانونی طور پر دعویٰ کیا جا سکتا ہے۔ افادیت پسندی جیریمی بینتھم اور جان اسٹیورٹ مل جیسے مفکرین نے سامراجیت کی افادیت پسندانہ بنیادوں پر حمایت کی۔ یہ دلیل دی کہ برطانوی حکمرانی نوآبادیاتی لوگوں کو زیادہ خوشی اور ترقی دے گی۔ تاریخ نگاری برطانوی مورخین جیسے تھامسن میکالے نے سلطنت کو ترقی اور تہذیب کی طاقت کے طور پر پیش کیا۔ ان کے منٹ آن انڈین ایجوکیشن 1835 نے ہندوستانی تعلیم کے انگریزنائزیشن کی وکالت کی، یہ دعویٰ کیا کہ مغربی علم برتر ہے۔ پروپیگنڈا اور مقبول ثقافت ادب شاہی نظریے کو ادب کے ذریعے تقویت ملی۔ ایڈونچر ناول جیسے رائڈر ہاگارڈ کے کنگ سولومون منٹ سے لے کر بچوں کی کہانیوں جیسے دی جنگل بک بائے راڈرڈ کپلنگ، یہ کام اکثر برطانوی متلاشیوں، فوجیوں اور منتظمین کو ہیرو کے طور پر جلال دیتے ہیں۔ آرٹ اور نمائشیں پینٹنگ، مجسمے اور نمائشیں مثلاً 1851 کی عظیم نمائش سلطنت کی دولت اور تکنیکی کامیابیوں کا جشن مناتے ہیں۔ وہ اکثر نوآبادیاتی لوگوں کو غیر ملکی متحد کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ تعلیم برطانیہ اور کالونیوں میں اسکول کی نصابی کتب اور نصاب نے سامراجی فخر اور برطانوی برتری کے خیال کو فروغ دیا۔ نقشے اکثر برطانوی علاقوں کو سرخ رنگ میں نمایاں کرتے ہیں اور اس کی سلطنت کی عالمی رسائی پر زور دیتے ہیں۔ میڈیا، اخبارات اور رسائل جیسے کہ دی ٹائمز اور پنچ اکثر سامراج کو ایک عمدہ کوشش کے طور پر پیش کرتے ہیں اور اس میں ملوث تشدد استحصال کو کم کرتے ہیں۔ نیکسٹ ہے تضاد اور منافقت، غلامی اور خاتمہ جبکہ برطانیہ نے 1807 میں ٹرانس اٹلانٹک غلاموں کی تجارت کو ختم کرنے میں ایک اہم کردار ادا کیا، اس نے کالونیوں میں مزدوری کا استحصال جاری رکھا۔ جمہوریت بامقابلہ آمریت برطانیہ کو ایک جمہوری قوم ہونے پر فخر تھا، پھر بھی اس نے اپنے بیشتر نوآبادیاتی مضامین کو سیاسی حقوق اور خود مختاری سے انکار کیا۔ ہندوستان میں گاندھی اور نہرو جیسی شخصیات نے اس تضاد کو اجاگر کیا۔ معاشی استحصال جبکہ سلطنت کو خوشحالی پھیلانے کا ایک ذریعہ قرار دیا گیا تھا، بہت سی کالونیاں نکالنے والے اقتصادی پالیسیوں سے غریب ہو گئی تھیں۔ مثال کے طور پر آئرش آلو کا قحط 1845 سے 1852 اور بنگال کا قحط 1943 برطانوی پالیسیوں سے بڑھ گیا تھا۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کا کردار سائنس نسل پرستی 19ویں صدی میں ماہرین بشریات اور سائنس دانوں نے نسلی درجہ بندی کے نظریات تیار کیے جو کہ سامراجی تسلط کو جائز قرار دیتے ہیں۔ غیر یورپی نسلوں کی کمتری کو ثابت کرنے کے لیے فرینجولوجی، کرمینولوجی اور دیگر سیڈو سائنسی طریقوں کا استعمال کیا گیا ہے۔ ٹیکنالوجی برتری برطانوی سلطنت نے اپنی تکنیکی ترقیوں مثلاً اسٹیم شپ، ریلوے، ٹیلی گراف کو غلبہ حاصل کرنے کے لیے استعمال کیا۔ مثال کے طور پر ہندوستان میں ریلوے بنیادی طور پر وسائل کو نکالنے اور فوجیوں کی نقل و حرکت کو آسان بنانے کے لیے بنائے گئے تھے۔ طبی جواز ادویات کا میدان جزوی طور پر برطانوی حکام اور فوجیوں کو نوآبادیاتی علاقوں میں بیماریوں سے بچانے کے لیے سامنے آیا، تاہم اس نے اس خیال کو بھی تقویت دی کہ نوآبادیاتی زمینیں فطری طور پر خطرناک تھیں اور انہیں برطانوی مداخلت کی ضرورت تھی۔ جنس اور سامراج، مردانہ اور سلطنت سامراجی نظریہ اکثر مردانہ خوبیوں جیسے ہمت، طاقت اور نظم و ضبط پر زور دیتا ہے۔ متلاشیوں، سپاہیوں اور منتظمین کو ان نظریات کے مجسموں کے طور پر منایا جاتا ہے۔ خواتین کے کردار برطانوی خواتین کو سلطنت کے اخلاقی محافظ کے طور پر دیکھا جاتا ہے جو نسلی پاکیزگی کو برقرار رکھنے اور گھریلو اقدار کو پھیلانے کی ذمہ دار تھی۔ مشنری کام اور تعلیم کو کالونیوں میں خواتین کے لیے موزوں قرار سمجھا جاتا ہے۔ نوآبادیاتی صنفی حرکیات برطانوی پالیسیوں نے اکثر مقامی صنفی اصولوں میں خلل ڈالا، بعض اوقات پدرانہ ڈھانچے کو تقویت پہنچائی یا اس کے برعکس نوآبادیاتی معاشروں میں خواتین کے روایتی کردار کو کمزور کیا۔ عالمی واقعات اور شاہی نظریہ پہلی جنگ عظیم جنگ نے سلطنت کے تصور کو ایک متحد ہستی کے طور پر تقویت بخشی جس میں کالونیوں نے فوجیوں اور وسائل کا حصہ ڈالا، تاہم اس نے نوآبادیات کے بیج بھی بوئے کیونکہ نوآبادیاتی لوگوں نے اپنی قربانیوں کے بدلے زیادہ حقوق کا مطالبہ کرنا شروع کیا۔ دوسری جنگ عظیم جنگ نے برطانیہ کو معاشی اور عسکری طور پر کمزور کر دیا جس کی وجہ سے اسے اپنی کالونیوں پر کنٹرول برقرار رکھنا مشکل ہو گیا۔ اٹلانٹک چارٹر 1941 جس نے تمام لوگوں کے حق خود ارادیت کی
تصدیقی سامراج کے اخلاقی جواز کو مزید کمزور۔ سر جنگ کے دوران برطانوی سلطنت کو ریاستہائے متحدہ امریکہ اور سوویت یونین، جسے اب رشیا کہا جاتا ہے، دونوں کی طرف سے استعمار کو ختم کرنے کے لیے دباؤ کا سامنا کرنا پڑا۔ مزاحمت اور مخالف نظریات۔ قوم پرست تحریکیں۔ نوبادیاتی لوگوں نے برطانوی حکمرانی کو چیلنج کرنے کے لیے اپنے نظریات تیار کیے۔ مثال کے طور پر گاندھی اور نہرو جیسی شخصیات کی قیادت میں ہندوستان کی تحریک آزادی نے عدم تشدد، خود انحصاری اور ثقافتی احیاء پر زور دیا۔ پین افریقنزم۔ مارکس، گروی اور WEB جیسے رہنما ڈو بوئس نے افریقی عوام کے اتحاد اور آزادی کی وکالت کی۔ افریقہ اور ڈائسپورا دونوں میں۔ مذہبی احیاء پسندی۔ بہت سی کالونیوں میں مذہبی تحریکیں، مثلاً سوڈان میں مہدی تحریک، مشرقی افریقہ میں ماجی بغاوت نے برطانوی حکومت کے خلاف مزاحمت کی ایک شکل کے طور پر کام کیا۔ امپیریل آئیڈیالوجی کی میراث۔ ثقافتی اثرات۔ انگریزوں کے متعارف کردہ انگریزی زبان، قانونی نظام اور تعلیمی ماڈل سابق کالونیوں پر اثر انداز ہوتے رہتے ہیں، تاہم اس ثقافتی میراث کو اکثر دو دھاری تلوار کے طور پر دیکھا جاتا ہے جو ترقی اور تسلط دونوں کی نمائندگی کرتا ہے۔ معاشی عدم مساوات۔ سلطنت کی استخراجی اقتصادی پالیسیوں نے بہت سی سابقہ کالونیوں کو غریب اور عالمی منڈیوں پر منحصر کر دیا۔ نسلی درجہ بندی۔ سامراج کے نسلی نظریات نے دیرپا اثرات مرتب کیے ہیں جو سابق کالونیوں اور مغربی معاشروں دونوں میں نظامی نسل پرستی اور عدم مساوات میں حصہ ڈالتے ہیں۔ معاوضے پر بحثیں۔ غلامی، استعمار اور سامراجی دور میں ہونے والی دیگر ناانصافیوں کی تلافی کے مطالبات جاری ہیں۔ امپیریل آئیڈیالوجی کی کلیدی تنقید۔ مارکسی نقطہ نظر۔ ولادیمیر لینن جیسے مارکسی نظریہ دانوں نے استدلال کیا کہ سامراج سرمایہ داری کا اعلیٰ ترین مرحلہ ہے جو کہ نئی منڈیوں اور وسائل کی ضرورت سے چل رہا ہے۔ پوسٹ کالونیل تھیوری جیسے اسکالر نے سامراج کے ثقافتی اور نفسیاتی اثرات پر تنقید کی، اس بات پر روشنی ڈالی کہ کس طرح اس نے نوآبادیاتی لوگوں کو غیر انسانی بنایا اور ان کی شناخت کو مسخ کیا۔ ماحولیاتی اثرات۔ سامراج اکثر ماحولیاتی انحطاط کا باعث بنتا ہے، جیسے جنگلات کا صفایا کر دیا گیا، معدنیات نکالی گئیں اور برطانوی اقتصادی مفادات کی تکمیل کے لیے ماحولیاتی نظام میں خلل پڑا۔ نتیجہ یہ ہے کہ برطانوی سلطنت کا سامراجی نظریہ ایک کثیر جہتی اور متحرک نظام تھا جو صدیوں میں تیار ہوا۔ اس نے معاشی استحصال، ثقافتی برتری اور نسلی درجہ بندی کو برطانیہ کے تہذیبی مشن میں پدرانہ عقیدے کے ساتھ ملایا۔ اگرچہ اس نے سلطنت کی توسیع اور تسلط کا جواز پیش کیا، اس سے برطانیہ کے اندر اور نوآبادیاتی لوگوں کی طرف سے بھی نمایاں مزاحمت اور تنقید کا سامنا کرنا پڑا۔ اس نظریے کی وراثت عالمی سیاست اور معاشیات اور ثقافت کی تشکیل کرتی رہتی ہے جو اسے جدید دنیا کو سمجھنے کے لیے مطالعے کا ایک اہم شعبہ بناتی ہے۔ کلیدی اعداد و شمار اور متن۔ سیل روڈس سامراجی جذبے کو مجسم کیا، افریقہ میں برطانوی توسیع کی وکالت کی۔ رود یارڈ کپلنگ ان کے کام بشمول دی وائٹ مین نے سامراج کے پادرانہ اخلاق کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ جان اے ہوبسن اے اسٹڈی میں اس نے سامراج کے پیچھے معاشی محرکات پر تنقید کی۔ برطانوی سلطنت کا سامراجی نظریہ یک سنگی نہیں تھا بلکہ وقت کے ساتھ تیار ہوا اور مختلف خطوں میں مختلف تھا۔ اس نے استحصال، پدر پرستی اور قوم پرستی کے عناصر کو یکجا کیا جس نے برطانیہ اور اس کی سابق نوآبادیاتی دونوں پر دیرپا اثر ڈالا۔ تو ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ پلیز کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ تھینک یو۔